जनाब अहमद इकबाल साहब जी, शेख साहब मेहरबानी प्लीज बैठे जी। चौधरी अहमद इकबाल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयर। जनाब चेयर मैं फ्लोर दे बैठा हूँ, शेख साहब बैठे प्लीज। फ्लोर दे बैठा हूँ प्लीज। नहीं सर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। लिख के मुझे भेज दे, मैं पढ़ दूंगा आपकी जगह। जनाब चेयर, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को कि उन्होंने एक साल के अंदर ना सिर्फ हाउस एंड ऑर्डर प्लीज, कि उन्होंने एक साल के अंदर पंजाब में वो कुछ कर दिखाया है कि जो शायद दिहाइयों में भी मुमकिन ना होता, और उन्होंने एज अ रोल मॉडल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने आप को मनवाया है कि कैसे अगर आपका मिशन क्लियर हो, अगर आपकी कमिटमेंट अवाम के साथ हो, अगर आपके अंदर जज्बा हो और आप मेहनत करें तो आप एक साल के अंदर अपनी बजट तकरीर में कर रहे हैं से कर चुके हैं का सफ़र तय कर सकते हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर मियां मुश्तबा शजाउर रहमान साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने 5.3 ट्रिलियन का एक बेमिसाल बजट पंजाब असेंबली में पेश किया। सीनियर वज़ीर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि पंजाब में पहली दफ़ा 1.2 ट्रिलियन का तरक्याती पैकेज जो है वो पंजाब की आवाम को दिया जा रहा है, जो गालिबन इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पैकेज है। जनाब चेयरपर्सन, पिछले 15 सालों में सूबे पंजाब ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। 2009-10 का जो बजट था वो सिर्फ 500 अरब का बजट था, और आज 5.3 ट्रिलियन का बजट 15 साल में हमने 500 अरब से 5.3 ट्रिलियन का सफ़र तय किया। जनाब चेयरपर्सन, इसके पीछे बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान की सियासी क़यादत का है कि जिसने 2010 में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तारी दी, सूबों को मज़ीद मिनिस्ट्रीज़ दी, डिपार्टमेंट्स दिए, फंक्शंस दिए और साथ वसाइल भी उनको डिवॉल्व किए, और आज उसकी बदौलत पूरे पाकिस्तान में 4.2 अरब रुपए का डेवलपमेंट एनवलप है जो सारे चारों सूबे और फेडरल गवर्नमेंट मिल के इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जनाब चेयरमैन, जहां फेडरल गवर्नमेंट के बजट पर बड़ी तनकीद होती है और बड़ी उसकी स्क्रूटनी होती है, हमें इस चीज़ को सराहना चाहिए कि आज पाकिस्तान के चारों सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की इम्प्रूव्ड टैक्स कलेक्शन के नतीजे में इतने बड़े बड़े बजट लेके आने में कामयाब हुए हैं, और ये हर साल सूबे का बजट जो है, जो इस वाइट पेपर में लिखा हुआ है कि 10% से ग्रो करेगा, जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन की वजह से सूबों को पैसे मिलेंगे, और अगले 2 साल में हमारी एडीपी 1.2 ट्रिलियन से 1.6 ट्रिलियन पर चली जाएगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो तरक्की का सफ़र 2018 में टूटा था, जब पाकिस्तान 5 से 6 अशारिया की ग्रोथ पोस्ट कर रहा था और हमें -0.2 की ग्रोथ ये हुकूमत छोड़ के गई, इंशाल्लाह दोबारा हम उस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे वापस जाने में कामयाब होंगे। जनाब चेयरपर्सन, मैं इस बजट में जहां बहुत सारी चीज़ें हैं सराहने वाली, ख़ास तौर पे सोशल सेक्टर पे जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो में इंक्रीज़ किया है, वो बड़ी खुशाइंद बात है। और उसके अलावा मैं इस चीज़ की भी
تعریف کرنا چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جہاں منیمم ویج میں اضافہ نہیں کیا، وہاں صوبہ پنجاب نے غریب عوام کا درد محسوس کرتے ہوئے منیمم ویج کو بڑھا کر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ 40,000 کی سطح پر لے کے گئے۔ جناب چیئرپرسن، بحیثیت ممبر اسمبلی، بحیثیت صوبائی اسمبلی، ہم اختیارات کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ٹیکنیکل سیشن میں کہ ممبرز نے، خاص طور پہ اپوزیشن کے ممبرز نے بڑے مطالبات کیے کہ جی ہمیں بجٹ کو اسکروٹنائز کرنے کا بھی حق حاصل ہونا چاہیے، اور ہم اکاؤنٹیبلٹی اور اوور سائٹ کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جناب چیئرپرسن، جن لوگوں کو عوام نے اکاؤنٹیبلٹی اور اوور سائٹ کے لیے منتخب کر کے اس ایوان کا حصہ بنایا، جسے ہم مقدس ایوان کہتے ہیں، ہم خود اس مقدس لفظ جو ہے وہ عبادت گاہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مساجد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، خانقاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ اس عظیم و شان عمارت کے اس ہال میں داخل ہوتے ہیں تو واقعی آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ کسی مقدس جگہ پر آ گئے ہیں، لیکن ہم خود اس ایوان کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ ہم خود اس ایوان کے ڈیسک پر اپنے جوتے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم خود قانون سازی کے جو دستاویز ہیں ان کو پھاڑ کر ہوا میں پھینکتے ہیں۔ جب چیف سیکرٹری سے لے کے چیئرمین پی این ڈی سے لے کے فائنانس سیکرٹری سے لے کے پنجاب کی پوری کابینہ اس گیلری میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے اپنا کیا تمسخر ان کے سامنے اڑایا، وہ ہمارے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہوں گے، اور ہم کس منہ سے جا کے ان سے رسپیکٹ کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو جناب چیئرپرسن، اگر ہم خود احتسابی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے تو کوئی ہمیں اوور سائٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کے قابل نہیں سمجھے گا۔ جناب چیئرپرسن، آخری چیز جو میں اس ایوان کے ذریعے پلیز پہنچانا چاہوں گا، یہ 7واں بجٹ ہے جناب چیئرپرسن کہ جو منظور ہو رہا ہے، اور ہمارے صوبے میں منتخب مقامی حکومتیں نہیں ہیں، اور یہ جو پیسے 4 ٹریلین فیڈرل ڈویزبل پول سے صوبے کے پاس آ رہے ہیں، یہ آئسولیشن میں نہیں آ رہے، ان میں وہ پیسے بھی شامل ہیں جو منتخب مقامی حکومتوں کو، کاؤنسلرز کو، چیئرمین یونین کونسل کو، میونسپل کمیٹیوں کو، ضلع کونسلوں کو دینے کا یہ صوبہ آئینی طور پہ پابند ہے، اور یہ 7واں سال ہے کہ ہم آئین شکنی کر رہے ہیں۔ جناب چیئرپرسن، جب پنجاب کا یہ صوبہ انشاءاللہ ایک مقامی حکومتوں کا نظام بنا لے گا تو میں وزیر خزانہ کی توجہ اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف فیڈرل ڈویزبل پول پر انحصار نہیں کر سکیں گے۔ اس وائٹ پیپر کا جو صفحہ نمبر 12 ہے، جو خود فائنانس ڈپارٹمنٹ نے چھاپا ہے، جس میں پروونس کے اون سورس ٹیکسز کا جب حال بیان کیا جاتا ہے، تو یہ صرف وفاقی حکومت کا کرشمہ ہے کہ ہمیں اتنے بے بہا پیسے مل رہے ہیں، لیکن صوبے کی اپنی ایفرٹ کی طرف ہماری توجہ نہیں، کیونکہ ہمیں وفاق سے بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ جو بجٹ ایسٹیمیٹ 2024-25 تھا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا، وہ تھا 300 ارب، اور ہم نے حاصل کیا 280 ارب۔ وہ ہدف ہم پورا نہیں حاصل کر سکے۔ اسی طرح بورڈ آف ریونیو کا ٹارگٹ تھا 105 ارب، وہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکے، ہم نے صرف 85 ارب حاصل کیا، اور اب اگلے سال کا ایسٹیمیٹ دوبارہ وہی ہے جو ہم نے پچھلے سال کا ایسٹیمیٹ رکھا ہوا تھا، یعنی 105 ارب۔ اسی طرح ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ہدف ہم حاصل نہیں کر پائے، انرجی کا ہدف ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اور جناب چیئرپرسن، یہ اس لیے ضروری ہے کہ کل کو خدا نخواستہ اگر اس وقت پوری دنیا میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی وہاں پہ بھی جنگ بندی ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر پاکستان کی طرف ہے،
اور پاکستان کا مضبوط دفاع ہی ہے کہ جس نے پاکستان کا سر پوری دنیا میں عالم اقوام میں اتنا بلند کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں ہم ہر وقت پاکستان کی بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہی ملک ہے جو 1947 میں جب ہم نے حاصل کیا تو ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی ادارے نہیں تھے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنی عزت دی. کل کو اگر اس دنیا میں کوئی دفاعی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وفاقی وسائل کی اس طرح کی پیش بہا وسائل آپ کو نہیں ملیں گے. اس لیے میں وزیر خزانہ کی توجہ اون سورس ریونیو کی طرف دلوانا چاہوں گا کہ اس پر بھی کچھ توجہ دیں تاکہ آپ کے پاس کوئی انشورنس پالیسی ہو اور فال بیک کا کوئی میکنزم ہو. اسی کے ساتھ میں جناب چیئرمین اور بھی پوائنٹس تھے لیکن آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. چودھری محمد اکرام صاحب.